بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بچوں، السلام علیکم۔ یہ عمران خان کی آنکھ کا ایک ایشو بنا ہوا ہے، اور یہ اتنی خوفناک سازش بھی ہو سکتی ہے کہ باقی باتیں تو چھوڑیں، عمران خان کو بصارت سے محروم کر دیا جائے تو اس سے ان کو بہت سارے مسئلے ان کے حل ہو جائیں گے، عاصم منیر کے بھی، اور شہباز شریف یہ تو ایسے ہی ہیں۔ تو اس میں ورنہ جیل میں رہا ہوں، وہاں پہ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو عامر ڈوگر ہے، اس کا باپ صلاح الدین ڈوگر میرے ساتھ جیل میں تھا، وہاں کیمپ جیل میں بھی، پھر کوٹک پت جیل میں بھی۔ اس کو آنکھ کی تکلیف ہوتی تھی تو کبھی یہ اتنا اہمیت دیتے ہی نہیں ہے۔ جو جیل کا ہسپتال ہوتا ہے وہ کرتا رہتا ہے، وہاں بھی کوئی سہولتیں تو نہیں ہوتی، تو باہر لے جانے سے انہوں نے پورا اس کی آنکھ ضائع ہو گئی، ہسپتال لے کے نہیں گئے۔ اور اب یہ جو ہے، یہ جیل کے اندر جو واقعات ہوتے رہے، میں وہ واقعات آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ اب عمران خان کے وہ علاج پیمز میں ہو بھی نہیں سکتا جو یہ کہتے ہیں، اور یہ جیل سے ان کو لے کے وہاں پہ گئے ہیں۔ اب اس کے جو فیملی ہے ان کو بتاتے بھی نہیں ہیں، پھر جو ڈاکٹرز ہیں ان کی شوکت خانم کے یا جو ان کے پرسنل معالج ہیں ان کی ملاقات بھی نہیں ہونے دے رہے۔ تو مجھے اس میں بالکل ایک کالا کالا نظر آتا ہے۔ یہ چھوٹا سا بھی عمران خان کو رستہ ملے گا نقصان پہنچانے کا تو یہ اتنے مریض ذہنیت ہے ہمارے جرنیلوں کے اندر، تو وہ بھی کل گزریں گے اور بعد میں یہ الزام بھی نہیں آئے گا کہ انہوں نے عمران کو جیل کے اندر ہی مار دیا تھا۔ کئی انجیکشن دیتے رہتے ہیں، کوئی زہر میں اپنی غذا میں زہر ملا کے دیتے رہتے ہیں، تو یہ سب کچھ کر گزریں گے، یہ یقین میں مانیے، یہ بہت ظالم ہے۔ میرے ساتھ جو ہوا، میں جیل کے اندر دانتوں کا درد، اب وہ میں ساری رات چیختا تھا، پوری رات، یہ کوٹ لکھپت جیل میں۔ وہ مجھے کبھی باہر لے جانے کو تیار ہی نہیں تھے۔ تو یہ ایک
سازش مجھے نظر آتی ہے. اب جہاں ہمارے رول کا تعلق ہے غزہ میں، اس کے اندر یہ بیان دے رہے ہیں کہ ہم معاہدہ ابراہیمی ہم نے نہیں کیا. تو بھئی یہ جو پیس بورڈ ہے یہ اس کا متبادل ہی تو ہے. اور پھر یہ ایک خطرناک بات ہو گئی ہے. وہ مولوی اشرف علی تھانوی، اور سوری یہ کیا ہے جو جامعہ اشرفیہ سے ان کا تعلق تو ہے، لیکن وہ اور فول بڑھتے رہتے ہیں. ہاشمی صاحب آپ سنی سنائی باتوں پر یقین کر رہے ہیں. بھئی غزہ میں پیس بورڈ کے اوپر آپ سائن کر چکے ہیں، $1 ارب چندہ بھی دے رہے ہیں وہاں ممبر بننے کے لیے، اور وہاں پہ آپ نے جا کے سرنگیں ہٹانی ہیں جو حماس نے بچھائی ہوئی ہیں. اب جب یہ آپ کریں گے تو حماس یقینی طور پہ آپ پہ حملہ آور ہوں گے. پھر لاشیں اگر چلو یہ نہیں آئی، میں مان لیتا ہوں طاہر اشرفی صاحب کی احکامات کو، تو بھئی اس معاہدے میں یہ واقعات کل ہونے ہیں، چلو آج نہیں کل ہونے ہیں کہ نہیں ہونے. یہ جو رکاوٹ ان کے رستے میں آئے گا، جو ان کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا، ان سے ان کے ہتھیار چھیننے کی کوشش کرے گا، سرنگیں ہٹانے کی کوشش کرے گا جو حماس میں بچھائی ہوئی ہیں اسرائیل کے رستے میں، تو پھر وہ اور کیا کریں گے؟ وہ آپ کو ماریں گے. پھر وہ لاشیں کہاں آپ دفن کریں گے؟ اسرائیل میں. گھروں کو واپس ہی آنی ہے. اور ان لاشوں کا کچھ علماء نے صحیح کہا ہے کہ اس کا جنازہ ہم نہیں پڑھائیں گے. یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. وہاں بیت المقدس کو اس پر حملہ آور ہو رہے ہیں. جو حملہ آور ہے اسرائیل اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. تو پھر ان کی جب لاشیں آئیں گی وہ ہمارے لیے تو حرام موت ہوگی، ہر مسلمان کے لیے. تو جو جنازہ پڑھائے گا اس کا بھی نکاح ٹوٹ جائے گا، مولوی صاحب نے کہا ہے. اور میں نے پہلے بھی کہا ہے یہی رویہ جاری رہا تو عاصم منیر صاحب غور کریں، آپ نے بھی مرنا ہے اور پاکستان کے مسلمان آپ کا جنازہ بھی نہ پڑھائیں. وہ دن آنا ہے، اس کو اوائڈ کرے. جہاں تک ہمارے ملک کے جدھر بھی آپ دیکھیں گے پاکستان امریکہ کا پٹھو بن کے نظر آ رہا ہے. وہ ترکیہ اور قطر کو اسرائیل کے وزیر اعظم نے
کھل کے کہہ دیا ہے کہ ان کو ہم پیس پورٹ کے اندر برداشت نہیں کریں گے، ان کو یہاں آنے بھی نہیں دیں گے۔ تو پاکستان ان کی خالہ کا بیٹا ہے، ان کے فوجیوں کا وہ استقبال کر رہے ہیں۔ تو اس لیے آپ بہت اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، پاکستان کے ساتھ بھی، بلکہ آنے وقت کے ساتھ بھی ہے نا۔ وہ اس میں آپ محمود عباس نے جو کہا ہے کہ بھئی یہ ہمیں پاکستان سے توقع نہیں تھی، پاکستان کے عوام بھی ہماری طرح فلسطین کے لوگوں کی طرح وہ اسرائیل کے ہاتھ میں، اس کے پنجے میں آئے ہوئے ہیں۔ اگر اس میں ڈونلڈ ٹرمپ آتا ہے تو صاف ظاہر ہے وہ بھی اسرائیل کا طرفدار بھی ہے اور ہمارے حماس کو ختم کرنا بھی چاہتا ہے۔ تو اب پھر ہم تو اس کیمپ کے اندر چلے گئے۔ اس لیے یہ ٹھیک کہا ہے محمود عباس صاحب نے کہ ان کو ہم یہ ہمارے قاتلوں کے ساتھ مل گئے۔ اب پاکستان کی قوم جن مشکلات کا سامنا کر رہی ہے، آپ اندازہ کریں آج میرے پاس وہ ایس ایچ او آ گیا اور وہ خواتین کی پولیس بھی تھی، اس کی اے ایس آئی خواتین۔ تو میں نے کہا جی آپ کیسے ٹرائی کر کے آگے؟ کہنے لگے جی کوئی ایونٹ ہونے والا ہے تحریک انصاف والوں کا۔ میں نے کہا یار مجھے تو آپ بتا رہے ہیں کہ مجھے پکڑنا ہے میں حاضر ہوں۔ اگر جرنیلوں کے کرتوتوں کو جو میں دیکھتا ہوں اور کنڈیم کرتا رہتا ہوں، میں آج آپ کے سامنے ان کو کنڈیم کر دیتا ہوں، جو چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو بھی، تمام کور کمانڈرز کو بھی، اسی پہ مجھے پکڑ لے جائیں۔ نہیں یہ ہم معذرت چاہتے ہیں، یہ ہماری زندگی جو ہے وہ بالکل اس کے اندر مداخلت، فیملی کے اندر آ کے مداخلتیں کرنا، تو یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ پاکستان کے لوگ تو یہ جو ہے وہ مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، معیشت کے اندر یہ دکانداری دکھاتے رہتے ہیں، آج بھی بڑی تقریریں کر رہے تھے شہباز شریف صاحب۔ تو یہ تو بھونپو ہیں، بھونپو، جرنیلوں کے بھونپو، میں بھونکو نہیں کہہ رہا، بھونپو۔ تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کا نتیجہ یہ ہونا ہے لوگوں نے آ جانا ہے۔ 8 تاریخ کی انہوں نے کال دی ہوئی ہے، اس سے پہلے بھی کسی وقت آ سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ہمارے گھر کو آگ مت لگاؤ۔ عاصم منیر صاحب، عمران خان کو ڈاکٹروں کو دیکھنے دو، اس کی بہنوں کو ملنے دو۔ کوئی آج تک ہوا نہیں ہے۔ وہ جو ہے انڈیا کا جاسوس،
اس کی بہنیں بیوی آ کے مل سکتے ہیں. عمران خان کے عزیز و اقربا مل ہی نہیں سکتے. یہ کر رہے ہیں آپ عمران خان کے ساتھ. تو پھر ابھی تک تو وہ رستے کبھی کہہ رہے ہیں کہیں سے سہیل افریدی صاحب، وہ بیچارہ ادھر غزہ میں برف باری ہو چکی ہے، تو وہ برف سے زیادہ آگ برس رہی ہے. ہمارے جو فوجی جوان ہیں وہ غزہ پر آپریشن جاری کیے ہوئے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ابھی قائد آصف بھی کہہ رہا تھا، اور باقی بھی سارے جو جنرل کرنل سارے، کہ وہ ان کو گھروں سے نکال رہے ہیں، خالی غزہ کے اوپر قبضہ کر رہے ہیں، غزہ تیرہ میں. اب اس میں تیرہ سے میں بھی ایک احمد شاہ افریدی تھا میرے ساتھ جیل میں، 2 سال ہم اکٹھے رہے. تو مجھے تیرہ کی ایک گلی کا بھی پتہ ہے، اور اس کا پورے برفانی موسم میں شہر سے کٹ جانا بھی پتہ ہے. لیکن جو آپ کر رہے ہیں، آپ اس کو آزاد کرا رہے ہیں، وہاں کے مکینوں کو باہر پہ پھینک کر، اور الزام آپ لگا رہے ہیں دہشت گردوں پر. دہشت گردی تو آپ کر رہے ہیں. تو یہ چند باتیں تھی جو میں آج آپ سے کرنا چاہتا تھا. پھر یہی کہوں گا کہ ملک کو بچانے کا وقت آ گیا ہے. 8 تاریخ کو آپ وہاں پہ جیل بھر تحریر کہتے ہیں یا گھر میں بیٹھ جانے کی بات کرتے ہیں، جو بھی ہماری آئین کے تحفظ کے لیڈر کہیں گے ہم تو وہی کریں گے انشاءاللہ العزیز.